رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادات کو کرنے میں، روزوں کو رکھنے میں، قرآن کی تلاوت کو کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار کو کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی، کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ جو احباب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اپنی تلاوت میں کچھ حصہ بڑھا لیں۔ جو احباب قرآن کی تلاوت روزانہ نہیں کرتے وہ کم سے کم ایک رکوع، کم سے کم جو ہے ایک صفحہ اپنے روٹین میں بنا لیں قرآن کی تلاوت کرنا، یعنی اس تبدیلی کو نہ بتا سکے اس کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج رجب کی 3 تاریخ ہے۔ رجب کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اسے حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور یہ دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی رمضان سے پہلے جو 2 مہینے ہیں رجب اور شعبان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان یہ دونوں مہینوں کے اندر برکتیں عطا فرما، و بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رجب کے مہینے سے رمضان کے اندر استعمال ہونے والی ضرورت کی چیزوں کو ہم جمع کرنا شروع کر دیں۔ اگر سحر اور افطار میں استعمال ہونے والی چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیں، اگر رمضان ٹھنڈی کے موسم میں آ رہا ہے تو ہم گرم چیزوں کو جمع کرنے میں لگ جائیں، یا گرمی کے موسم میں آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے ٹھنڈی چیزیں جمع کرنے میں لگ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رجب کے مہینے سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ رمضان تک روزوں کی عادت بن جائے۔ اب رمضان کے اندر جو ہم روزے رکھتے ہیں، اب دیکھیں ایک آدمی کا ایک روٹین ہوتا ہے۔ اب ہم سال کے 11 مہینے ایک روٹین ہمارا چل رہا ہے، اب رمضان کا مہینہ آ جائے، آنے کے بعد ہمیں لگاتار 30 روزے یعنی 1 مہینے کے روزے ہمیں رکھنا ہے، تو اب آدمی روزے رکھنا شروع کر دے تو اس کی طبیعت میں بھی تھوڑی سی جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رجب کے مہینے سے ہی رمضان کے لیے تیاری شروع کر دیتے تھے، یعنی روزوں کو رکھنا۔ اب رجب کے مہینے سے جو ہے تیاری شروع کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی رجب کے مہینے سے تیار ہو جائے روزوں کے لیے، عبادتوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، تاکہ ہماری ڈیلی روٹین میں کوئی چینجز نہ آئے۔ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہمیں روزے رکھنے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے، ہمیں عبادت کرنے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے، ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ اب ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں بھی چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، طبیعت کے اندر تبدیلی آ گئی، اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی سے یعنی اسی مہینے سے ہم نے تھوڑی سی تیاری کرنی شروع کر دی تو رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادات کو کرنے میں، روزوں کو رکھنے میں، قرآن کی تلاوت کو کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار کو کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی، کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی کا یہ جو معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دعا کا جو اہتمام کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسٹیٹس پہ لگا دینے سے اس کا حق ادا ہو گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنا ہے اور اس مہینے کے اندر جو ہے ہم اپنی عبادتوں میں جو ہے اضافہ کر لیں، نوافل کا اضافہ کر لیں، تاکہ تراویح پڑھنے میں ہمیں جو ہے کوئی تبدیلی محسوس نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت کو ہم بڑھا دیں، اگر جو احباب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اپنی تلاوت میں کچھ حصہ بڑھا لیں۔ جو احباب قرآن کی تلاوت روزانہ نہیں کرتے وہ کم سے کم ایک رکوع، کم سے کم جو ہے ایک صفحہ اپنے روٹین میں بنا لیں قرآن کی تلاوت کرنا، اور نفل روزے رکھنا شروع کر دیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہمارا جسم یعنی اس تبدیلی کو نہ بتا سکے،
उसके लिए तैयार रह जाए, तो इसका एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को जो रजब और शाबान का महीना है इसके अंदर बरकतें नसीब फरमाएं, और इन्हीं बरकतों के साथ अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी और तमाम आप सुनने वालों को भी रमज़ान के महीने तक पहुँचाएं, और रमज़ान की जो असल रहमतें हैं, बरकतें हैं, उससे मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाएं। आगे इंशाअल्लाह आपको रजब के महीने के अंदर जो बिदआत व खराफात चलती है उसके ऊपर जो है हम लोग आगे आपकी खिदमत में पेश करेंगे। खुसूसन जो कुंडों के ऊपर जो रजब के महीने में जो है कुंडों की ईद मनाई जाती है, या कोई इसको नियाज मानते हैं, कोई मन्नत कहते हैं, इसके ऊपर जो है तफसीली और तहकीकी बातें आपके सामने रखी जाएगी। इंशाअल्लाह आप उसको भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।